مکہ مکرمہ میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو چاہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہجرت کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی سواری کی لگام تھامی وہ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی زوجہ اپنی ہجرت کا پورا واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میرے شوہر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے اور میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں۔ وہ میرے لیے ایک تیز ترار اونٹنی لے کر آئے اور کہا تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ کہا میں اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر اس اونٹنی پر سوار ہوئی، میرے شوہر اپنی سواری پر سوار ہوئے، ہم لوگ مدینہ طیبہ جانے والے راستے پر نکل کھڑے ہوئے۔ کہا ابھی ہم نے مکہ مکرمہ چھوڑا بھی نہیں تھا کہ بنو مغیرہ قبیلہ جو تھا، بنو مغیرہ بن عبداللہ قبیلے کے لوگوں نے میرے شوہر کا راستہ روکا، اور بنو مغیرہ قبیلہ وہ تھا کہ جس قبیلے سے میرا تعلق تھا، یعنی میرے گھر والوں نے میرے شوہر کا راستہ روکا اور میرے شوہر کو کہا کہ اگر تم مکہ مکرمہ چھوڑنا چاہتے ہو، اگر تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین سے بے وفائی اختیار کر لی ہے تو اب تم جیسے چاہے اپنا فیصلہ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کہا انہوں نے یہ کہہ کر میرے شوہر کے ہاتھ سے میری اونٹنی کی نکیل چھین لی۔ کہا سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کو اور میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ اب ایک عام تاثر کیا ہے، ذہن میں کیا آتا ہے کہ انسان وہاں رک گیا ہوگا، ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ تھوڑا سوچو بچار کر لوں، کسی طرح اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں، کچھ مہینے اور رک جاؤں۔ کہا سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ آپ اکیلے ہی مدینہ طیبہ کے راستے پر نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا، میرا بچہ میرے ساتھ تھا۔ کہا کہ جب ابو سلمہ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ اس طرح بنو مغیرہ بن عبداللہ نے مجھے اور میرے بیٹے کو روک لیا ہے، یعنی ابو سلمہ کے گھر والے، تو وہ قبیلے کے لوگ میرے قبیلے کے لوگوں کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تم اپنی بیٹی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے تو اس کا جو یہ بچہ ہے اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے، کیونکہ یہ ابو سلمہ کا بیٹا ہے، اب یہ بچہ ہمارے حوالے کر دو۔ کہا اس طرح ابو سلمہ مخزومی کے قبیلے والوں نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ کہا کہ اب بنو تنعیم کے مقام پر میرا یہ معمول بن گیا کہ میں روزانہ صبح اٹھ کر وہاں جاتی تھی، جو راستہ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے اس راستے پر بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک میں آنسو بہاتی رہتی کہ میرا شوہر مجھ سے علیحدہ ہو گیا، میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا گیا۔ کہا کہ میں نے کئی دن اسی طرح روتے ہوئے گزارے۔ ایسے میں میرے قبیلے میں میرا ایک رشتہ دار، میرا چچا زاد بھائی، ایک دن اس نے مجھے یہ دیکھا کہ میں اس طرح بنو تنعیم کے مقام پر بیٹھ کر رو رہی ہوں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اس طرح میرے شوہر کو اور میرے بیٹے کو مجھ سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونوں کس حال میں ہیں۔ کہا کہ میرے چچا زاد بھائی نے یہ بات سن کر اس نے میرے گھر والوں کی طرف راہ لی، میرے گھر والوں کے پاس گیا اور کہا تم پر افسوس ہے، تم نے ایک زوجہ کو اس کے شوہر سے اور اس کے بچے سے علیحدہ کر دیا، ایسا کرنے سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ کہا کہ اس طرح میرے چچا زاد بھائی نے میرے قبیلے والوں کو افسوس دلایا، آر دلائی، شرم دلائی۔ کہا اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا
کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے مدینہ طیبہ جانے کی اجازت دے دی. کہا کہ جب مجھے مدینہ طیبہ جانے کی اجازت ملی اور یہ بات ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتہ چلی، یعنی میرے شوہر کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلی، تو انہوں نے میرا بچہ لا کر مجھے واپس کر دیا. کہا کہ اب میں اپنے بچے کو لے کر اونٹنی پر سوار ہو کر اکیلے ہی مدینہ طیبہ کی جانب سفر اختیار کرنے لگتی ہوں. کہ ایسے میں جب میں راستے پر آئی تو طلحہ بن عثمان، یہ میرے قبیلے کے ایک شخص تھے، یہ میرے راستے پر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بتایا میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ طیبہ جا رہی ہوں. محترم پیارے بھائیوں، غور تو کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں ایمان کی نعمت عطا کی ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، رب العالمین نے ایمان پر ثابت قدمی کے لیے ان کے دلوں کو مضبوط کتنا بنایا ہے. ابو سلمہ آپ اپنا مدینہ طیبہ کا سفر ملتوی نہیں کرتے. یہاں ام سلمہ ساری دن کئی دنوں تک روتے ہوئے گزار دیتی ہیں، لیکن مدینہ طیبہ سفر کرنے کا جیسے ہی موقع ملتا ہے، بہت ایام گزرنے کے باوجود اسلام کی محبت دل سے کم نہیں ہوتی. جیسے ہی موقع ملتا ہے کہ تمہیں مدینہ طیبہ جانے کی اجازت ہے، اپنے بچے کو لے کر اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہیں. کہا عثمان بن طلحہ نے مجھ سے کہا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں. کہا کہ اتنا لمبا سفر اکیلے کیسے اختیار کرو گی؟ میں تمہیں تمہارے شوہر کے پاس چھوڑ دیتا ہوں. کہا عثمان بن طلحہ اپنی سواری پر مجھے چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ مدینہ طیبہ کے سفر پر آئے. خود کہتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ سے بڑھ کر شرم والا اور غیرت والا اور پردے والا شخص میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. کہ جب کسی جگہ پر ہمیں پڑاؤ کرنا ہوتا تھا تو وہ میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اسے بٹھا دیتے، اور میری اونٹنی کو بٹھاتے ہی وہ ایک منزل دور چلے جاتے. وہ الگ پڑاؤ اختیار کرتے اور میں الگ پڑاؤ اختیار کرتی. پھر جب سفر اختیار کرنا ہوتا تو میں اونٹنی پر سوار ہوتی، اور میرے اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد وہ اپنی جگہ سے واپس آتے اور پھر میری اونٹنی کو اٹھا کر پھر سفر کرنا شروع کر دیتے. کہا ایسے ہی چلتے 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 ہم قبا کی وادی تک پہنچ گئے، ہم مدینہ طیبہ کی بیرونی وادی تک پہنچ گئے. کہا کہ جب قبا کی بستی دکھائی دینے لگی تو عثمان بن طلحہ نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر اس گاؤں میں ہے، تم وہاں چلی جاؤ. سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے وہاں پہنچا کر وہ عثمان بن طلحہ مکہ مکرمہ واپس چلا آیا. پھر کہتی ہیں واللہ ما اعلم اہل بیت فی الاسلام اصابہم ما اصاب آل ابی سلمۃ. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی ایسا گھرانہ نہیں دیکھا، میں نے کوئی ایسا خاندان نہیں دیکھا جس خاندان نے ہمارے خاندان سے زیادہ اسلام کے لیے قربانی دی ہو. کہا میں نے کئی دن روتے ہوئے گزارے. میرا بچہ جو شیر خارگی کے عالم میں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اسے صرف اسلام دشمنی میں مجھ سے چھین لیا گیا، میرے شوہر کو مجھ سے علیحدہ کر دیا گیا. ساتھ میں کہتی ہیں وما رأیت صاحبا قط، اور میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کوئی ایسا ہم سفر نہیں دیکھا کان اکرم من عثمان بن طلحہ، کہ جو عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف ہو. عثمان بن طلحہ سے زیادہ کوئی شریف النفس آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور میں نے کوئی ایسا گھرانہ نہیں دیکھا کہ جس نے ہمارے گھرانے سے زیادہ اسلام کے لیے تکالیف برداشت کی ہوں.